میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اسے رہنمائی والی کتاب سمجھیں یا ثواب اور محض وظائف والی کتاب سمجھ لیں۔ تو قرآن کریم ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ قرآن کریم ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے۔ پاکیزگی، جسم کو پاک رکھنا، بدن کو پاک رکھنا، اس بارے میں بھی بات ہوئی تھی۔ یہ زبان ہے، اس کو پاک رکھنا، اس بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 8 بول بولنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جسم اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکام کے خلاف استعمال کریں گے، زندگی میں بے سکونیاں اور بے چینیاں آئیں گی۔ جی ہاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی کہ بھائی جو کھانا ہے وہ پاکیزہ کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اب کھانا تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دیں، اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا کھائیں گے، پاکیزہ کھائیں گے، حلال کھائیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے بے سکونی ملے گی۔ یاد رکھیں، اکثر جب بھی یہ بات کی جاتی ہے تو عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے بھی مسلمانوں پر، مسلمان ان کو مانتے بھی ہیں، اور پھر بھی جب دیکھا جاتا ہے تو انگریز یا کافر لوگ زیادہ امیر ہیں۔ تو یاد رکھیں، امیری کا تعلق سکون سے نہیں ہے بھائیوں، امیری کا تعلق سکون سے نہیں ہے، دولت سے امیری کا تعلق نہیں ہے۔ اچھے گھر، اچھی گاڑی، اچھے بنگلے، آرائشیں، ان سے سکون کا تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے 1 منٹ کے لیے جج کرنا ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس ملک میں زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، خودکشی بندہ تبھی کرتا ہے جب بے سکونی کا عالم اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر آپ کو خودکشی کی شرح بہت زیادہ کم ملے گی، بہت کم۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کیا ہیں؟ سکون میں ہیں۔ اب باقی جو مسلمان بے سکونی میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ بس یہ اصول بنا لیں کہ جب بھی ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، ہمارے جسم بھی سکون میں رہے گا، ہمارا ذہن بھی سکون میں رہے گا، ہمارا گھر بھی سکون میں رہے گا، ہمارا معاشرہ پورے کا پورا کیا ہوگا بھائی؟ سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو اسی طرح اب آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے غذا کے اوپر، کہ غذا کو ہم نے کیسے پاک رکھنا ہے اور غذا کو کیسے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے۔ یاد رکھیں، جس چیز پر محنت ہوتی ہے اسی کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس غذا کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے، کھانے پینے کے اوپر کہ حلال کھانا، حرام سے بچنا، پاکیزہ کھانا ہے۔ ہاں بھائی، اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے۔ نہ تو ہم خود کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مارکیٹ میں بہت سی حرام چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ ان میں کئی قسم کے مشروبات بھی شامل ہیں جن کے اندر حرام اجزاء شامل ہیں۔ بہرحال جہاں محنت ہوئی ہے، باہر کے ملک والے جو نیک لوگ جو وہاں پر بھی فکر مند ہوتے ہیں، اب چونکہ وہاں زیادہ تر کیا ہے بھائی؟ حرام مکس ہوا پڑا ہے، تو ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو پہلے سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا جب بھی کوئی چیز لینی ہے، مارکیٹ سے کچھ بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے، تو اس کے ترکیبی اجزاء جو ہیں ان کو ضرور ریڈ کر لیں کہ اس کے اندر کہیں حلال، اس کے اندر کہیں حرام عنصر تو شامل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اکثریت حلال ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں اب بہت سی چیزوں کے اندر حرام کی ملاوٹ ہونے لگی ہے، بہت سی چیزوں میں حرام کی ملاوٹ ہونے لگی ہے۔ مشروبات میں ایسی ہیں کہ جن میں شراب کی ملاوٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا، جج کرنا ہوگا کہ کہیں ہم کوئی حرام چیز تو نہیں لے کر آ رہے۔
پاکستانی اسٹور سے لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوں گی، اس میں حرام اجزاء بھی بعض اوقات شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی حرام اجزاء تو شامل نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں خبردار ہونا پڑے گا، یہ ضروری چیز ہے۔ تو اس طرح بھائی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو چیزیں بیان کی ہیں، جو بیان کیا ہے وہ حرام چیزوں کو بتا دیا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ حلال چیزوں کو شمار نہیں کیا، کاؤنٹ نہیں کیا، حرام چیزوں کو کاؤنٹ کر دیا، بتا دیا بھائی یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام۔ اس سے کیا ہو گیا، اس سے آسانی ہوئی۔ اب اگرچہ بعض اوقات یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اکنامکس کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کو کاؤنٹ کر لیا جائے، شمار کر لیا جائے، وہ محدود ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے، کہ بھئی یہ چیز آپ کو بتا دی بھئی یہ کام نہیں کرنے، باقی تمام چیزیں کیا ہیں جی، حلال ہیں، بس کام ختم ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر مشروبات ہماری اہم ترین کیا ہے جی، غذا ہے، کوئی بندہ پیے بغیر رہ نہیں سکتا، ہم کھاتے کم ہیں، پیتے زیادہ ہیں، تو پینے میں تمام مشروبات جائز ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے شراب، نشاور چیز جو ہے۔ ایک چیز بتا دی مشروبات میں کہ بھائی شراب کیا ہے، حرام، باقی جتنے مشروبات ہیں سب حلال ہیں۔ لسی ہے بھائی، پانی روزے کا پانی ہے، ستو کا پانی ہے، چائے ہے، چائے کی کئی قسمیں ہیں، پھر وہ گرین ٹی ہے، پھر کافی ہے، کتنی زیادہ جی ہزاروں مشروبات ہیں جو کیا ہیں، ساری کی ساری حلال۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک کا شمار کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، کہ خمر جو ہے، خمر شراب، وہ کیا ہوگی بھائی، حرام ہوگی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود چونکہ محنت نہیں ہو رہی، بچپن سے محنت نہیں ہو رہی بچوں پر، حلال حرام کی تمیز سکھائی نہیں جا رہی، گھروں کے اندر حلال اور حرام کا ذکر نہیں ہوتا، بتایا نہیں جاتا، فکر پیدا نہیں کی جا رہی کہ بیٹا حرام سے بچنا ہے، بیٹا حرام سے بچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹا بعد میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو چونکہ اس کے ذہن سازی نہیں کی ہوتی، تو جب حرام کا موقع ملتا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور لاہور میں، یہ بھی نیو ایئر نائٹ پر سنجیدہ اخباروں نے لکھا کہ لاہور میں شراب کی قلت ہو گئی، یعنی مسلمانوں نے حرام چیز کو اتنا طلب کیا، شراب کو اتنا طلب کیا کہ مارکیٹ سے شراب کیا ہو گئی بھائی، شارٹ ہو گئی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم تو ہماری رہنمائی والی کتاب ہے، قرآن کریم نے بتا دیا تمام مشروبات کیا ہیں جی، جائز ہیں سوائے ایک مشروب کے، اور آج مسلمان دیکھیں اس کی طرف ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اسی طرح باقی غذا جو ہے، کھانے پینے کے اندر سبزیاں ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تمام سبزیوں کو کیا کر دیا جی، حلال کر دیا۔ کل کائنات میں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، جتنی بھی سبزیاں ہوں گی ساری کی ساری کیا ہیں بھائی، حلال ہیں۔ کتنی آسانی ہے، سارے کے سارے فروٹس کیا ہیں بھائی، حلال ہیں، کتنی آسانی ہے۔ سارے کے سارے غلے، اجناس، سب کیا چیزیں یہ کیا ہیں، حلال ہیں۔ تو زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، کم چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ تو اب ذرا یہ بتائیں کہ جب کم چیزیں حرام ہوئیں تو کیا خیال ہے، حرام سے بچنا آسان نہیں ہو گیا؟ آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ آسان ہوا، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج معاشرہ جو ہے حرام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ایک تو وجہ یہ کہ خوف خدائی نہیں ہے، ایک وجہ یہ کہ خوف خدائی نہیں ہے، اس بات کا ذہن میں نہیں ہے کہ بھائی کل کو ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے گھروں میں ماحول نہیں بنایا۔ جی ہاں، گھروں میں ماحول نہیں بنایا۔ ماحول جب نہیں بنتا تو پھر ذہن سازی جب نہیں ہوتی تو پھر بندہ ان چیزوں سے نہیں بچتا۔ تو لہٰذا مشروبات میں بھی کیا ہو گئے بھائی، ایک یہ بات سمجھ آ گئی، غذاؤں کے اندر یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ آ جاتی ہے غذاؤں کے اندر گوشت۔ غذاؤں کے اندر ایک تو سبزی ہو گئی بھائی، اجناس ہو گئے، فروٹ ہو گئے، سارے کے سارے کیا ہیں جی، حلال۔ اس کے بعد ہے جی گوشت۔ یہ موضوع اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر حلال حرام کا فرق بہت لوگوں نے کم کر دیا ہے۔ جی ہاں، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، اور فکر بھی نہیں رہی کہ جب بھی کچھ کرنا ہے تو بھئی حلال خریدنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمائی حلال کی ہوتی ہے لیکن خریداری کیا ہو جاتی ہے بھئی، حرام چیزوں کی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے ذہنوں کو واضح رکھنا ہوگا۔ تو گوشت، اب گوشت کے آگے تقسیم ہے، سارا کا سارا گوشت کیا ہے بھئی، حلال نہیں ہے۔ گوشت میں کچھ حرام ہے اور کچھ حلال ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اب ایک بات دیکھیں نا، گوشت کس چیز کا ہوتا ہے بھائی؟
جانوروں کا، تو لازمی بات ہے پھر جانوروں کو سمجھنا ہوگا نا، پھر ہمیں جانوروں کو سمجھنا ہوگا۔ تو جانوروں کو کل کائنات میں جتنے بھی جانور ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے 4 تقسیم کر دیں، ان کی 4 جگہ پر انہیں تقسیم کر دیں۔ ایک ہیں درندے، ایک ہیں پرندے، اور ایک ہیں جناب سمندر میں رہنے والے، ایک ہیں ہواؤں میں اڑنے والے۔ سمجھ آ رہی بات؟ درندے اور غیر درندے ایک ہی ہیں، یعنی چوپائے میں درندے بھی اور غیر درندے بھی آگے۔ درندے ہو گئے، پرندے ہو گئے ہواؤں میں اڑنے والے، اور جناب سمندری مخلوق ہو گئی، اور نمبر 4 حشرات الارض۔ نمبر 4 حشرات الارض جو زمین پر رینگتی ہیں، نیچے کیڑے مکوڑے جو ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے یہ ان کا کیا بنتا ہے؟ کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی درجے میں گوشت بنتا ہے۔ تو ہم نے سمجھنا ہے کہ کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا گوشت حرام ہے۔ ہمارے الحمدللہ دین ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں ہماری رہنمائی نہ کر رہا ہو، نہ، دین بالکل واضح ہے، صاف ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں اور ہم نے دین کو کتنا سمجھا ہے۔ تو جانوروں کے بارے میں، جو چوپائے ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول دیا، اور وہ یہ کہ کل ذی ناب یصید بہ، کہ ہر وہ جانور جو پنجے سے شکار کرتا ہے، جو یہ ذیناب کہتے ہیں، ان کو چکلی، یہ کیا ہے؟ کچلی کیا ہے؟ کیلے، جی ہاں، ان کو ناب کہتے ہیں، عربی میں ناب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے کیلے نظر آ رہے ہیں، 4 دانت ہوتے ہیں سامنے کے، 2 یہ والے، 2 سائڈز والے، اور اس کے بعد جو 2 ہوتے ہیں، میرے واضح نظر آئیں گے، دیکھ رہے ہیں میرے تھوڑے سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دے رہا ہوں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں ناب۔ اب حدیث میں اللہ کے نبی کیا اصول دے رہے ہیں بھائی؟ کل ذی ناب یصید بہ، ہر وہ جانور جو ان سے شکار کرتا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ 2 شرطیں، ایک تو اس کے کیا ہوں؟ یہ نوکیلے دانت ہوں، نمبر 2 کیا ہو بھائی؟ وہ ان سے شکار بھی کرتا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ اب اس کے اندر وہ شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، یہ سارے اس میں کیا ہو گئے بھائی؟ شامل ہو گئے۔ تو پتہ چل گیا کہ بھائی کس جانور کو ہم نے کھانا ہے اور کس جانور کو ہم نے نہیں کھانا ہے۔ صرف یہ جو دیکھنا ہے کہ بھائی جس کے یہ ہوں گے کیلے، ان کو نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح دوسری شرط کیا ہے بھائی؟ یصید بہ، کہ اس سے شکار کرتا ہو۔ اب اونٹ کے بھی یہ دانت ہوتے ہیں، زیناب ہوتا ہے اونٹ بھی، نوکیلے دانت ہوتے ہیں اونٹ کے، لیکن اونٹ ان سے شکار نہیں کرتا، اس لیے اونٹ کیا ہوا بھائی؟ حلال ہوا۔ اب دوسری بات یہ کہ انسان کے بھی تو یہ ہیں، جیسے میرے دیکھیں نا ہیں، باقی لوگوں کے سب انسانوں میں ہوتے ہیں، تو انسان بھی شکار تو نہیں کرتا، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ انسان کا گوشت حرام ہے۔ وہ یہ اس لیے یہ اصول کے تحت نہیں، اس لیے کہ انسان کی تعظیماً انسان کا گوشت کیا ہوا بھائی؟ حرام ہوا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی، عزت دی، تعظیم دی، اس لیے انسان کا گوشت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں بھائی؟ غذاؤں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ کون سی غذائیں جائز ہیں، کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں گوشت کے بارے میں معلوم ہوا کہ ہم نے گوشت کا ایک جز یہ پڑھ لیا کہ بھائی وہ جو جانور جو ذیناب ہیں، جو نوکیلے دانت ہیں اور ان سے شکار کرتے ہیں، ان کا گوشت کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کے ساتھ طیب کی بھی شرط آئی ہے کہ اے ایمان والو، قاری صاحب، اے ایمان والو، کھاؤ وہ چیزیں جو زمین میں پائی جاتی ہیں، حلال ہوں اور طیب ہوں۔ 2 باتیں۔ طیب کیا ہے بھائی؟ حلال الگ بیان کیا، طیب کو الگ بیان کیا۔ طیب کو بھی ابھی ذرا سمجھ چلیں۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو۔ طیب کی ضد ہے عربی کے اندر خبیث۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو طیب کی ضد کیا ہے؟ خبیث۔ لہٰذا ہم نے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ پاکیزہ اور غیر پاکیزہ کیا ہے۔ اب جیسے پہلے حلال کو سمجھ لیا بھائی حلال یہ، اب پاکیزہ کیا ہے؟ پاکیزہ جیسے جتنی بھی حلال چیزیں سب پاکیزہ ہیں، لیکن جب وہ خراب ہو جائیں، جب وہ کیا ہو جائیں بھائی؟ خراب ہو جائیں، تو لازمی نہیں کہ وہ حرام ہو گئی ہیں، نہیں۔ اب مثال کے طور پر گھروں میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ آٹا گوندتی ہیں خواتین، آٹا گوندتی ہیں۔ اب آٹا کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے آٹا حلال ہے، لیکن گرمیوں کے اندر آٹا بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، خمیر آ جاتا ہے اس میں، وہ اسمیل چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ پاکیزہ نہیں رہا بلکہ خبیث میں چلا گیا، غیر پاکیزگی میں
چلا گیا۔ تو لہٰذا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو پاکیزہ نہیں ہے وہ نہیں کھانی۔ اسی طرح دودھ ہے، دودھ کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دودھ پینا کیا ہے بھائی؟ حلال، لیکن جب دودھ پھٹ جائے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پاکیزہ نہیں رہا، اب وہ پاکیزہ نہیں رہا، اگرچہ حرام نہیں ہے، اگر اس کو استعمال کا حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکیزہ نہیں رہا، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی کہ دیکھو حلال بھی کھانا اور پاکیزہ چیزیں بھی کھانا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا بھائی؟ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور غیر پاکیزہ چیزیں اور جو کیا ہے بھائی حرام ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے۔ حلال حرام بھی کانسیپٹ واضح ہونا چاہیے۔ حرام کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ حلال ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا حلال ہے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناجائز قرار دیا وہ کیا ہوگی جی؟ حرام ہوگی۔ تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی بھائی؟ غذا میں اور گوشت کے اوپر۔ تو ہم نے گوشت کی تقسیم کے لیے جانوروں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 4 میں۔ نمبر 1 کیا تھا جی؟ درندے، جی ہاں، چوپائے جن کے 4 پاؤں ہیں، یاد رکھیں، اور ان کے اندر اصول بھی کیا دیا آپ کو؟ جی ہاں یاد رکھیں، بیان سننا ہے، کوئی مزے تھوڑی لینے، سبق ہے یہ تو۔ ہاں جی، زیناب جن کے نوکیلے دانت ہیں، جو ان سے شکار کرتے ہیں، وہ جانور کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ ان کے علاوہ باقی تمام جانور کیا ہوئے جی؟ حلال ہوئے۔ اس کے بعد پرندے، پرندوں کے لیے جتنے دیکھیں کتنے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، پرندوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتلایا کہ کل ذی مخلب یصید بہ، کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، جو پنجوں کے ساتھ کیا کرتا ہے بھائی؟ شکار کرتا ہے، وہ کیا ہو گیا جی؟ حرام ہو گیا۔ اب اس میں بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی چونچ لمبی ہو، چونچ ٹیڑھی ہو، چونچ چھوٹی ہو، چونچ بڑی ہو، چونچ سے پکڑتا ہو، یہ ساری باتیں ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ بس آسان سی بات ہے کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ کیا کرے گا؟ شکار کرے گا، اور پنجے کے ساتھ شکار کرے گا اور کھائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ بہت آسان ہو گیا۔ اب اس میں ایک بات ہے، طوطا، ہمارے معاشرے میں طوطا جو ہے، اب طوطے کو آپ دیکھیں گے، طوطا کھاتا تو ہے پنجے کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں طوطا پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتا۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ طوطا کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ جی ہاں حلال ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کھاتے نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاں نہیں کھاتے تو وہ حرام ہوا، وہ معاشرے کا رواج ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کھاتے تو ایک الگ بات ہے، لیکن حدیث کی روح سے وہ ہے کیا؟ اصولاً وہ ہے کیا؟ حلال ہے۔ جی ہاں، اس کو خوب سمجھ لینا ہے۔ طوطا کیا ہوا جی؟ حلال۔ نمبر 3 سمندری جانور، نمبر 3 کیا ہو گئے؟ سمندری جانور۔ سمندری جانوروں کے اندر علماء کا اختلاف ہے، یہ جو پیچھے اس میں کوئی اختلاف نہیں، سمندری جانوروں میں اختلاف ہے کہ بھائی نمبر 1 سمندری جانور جو بالکل متفق ہے ان کو الگ نکال دیں۔ خنزیر ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مگرمچھ ہو گیا اور مینڈک ہو گیا، یہ سب کے نزدیک حرام ہے، سب کے نزدیک کیا ہو گیا جی؟ حرام ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی جو جانور ہیں، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہیں۔ باہر کیف پاکستان کے اندر چونکہ فقہ حنفی رائج ہے، فقہ حنفی کے مطابق صرف اور صرف سمندری جانوروں میں مچھلی جائز ہے، مچھلی کے علاوہ اور کوئی بھی سمندری جانور جائز نہیں ہے۔ ہاں مچھلی کے آگے کئی اقسام ہیں اور وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ مچھلی کی تعریف یاد رکھیں، مچھلی کی تعریف یہ ہے کہ مچھلی وہ مچھلی جس کے ریڑھ کی ہڈی ہو اور جس کے وہ گل پھڑے ہوتے ہیں سائڈز پر نا، اس کے وہاں سے وہ کیا لے گی؟ سانس لے گی، تو وہ کہلائے گی مچھلی، لہٰذا وہ کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، وہ مچھلی کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب نمبر 4 کیا تھا؟ دیکھیں آپ لوگ بتا نہیں رہے، دھیان سے نہیں سنتے بھائی، اہم بات ہے یہ، کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو زندگی میں کام آنے والی بات ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو اس چیز کو، آپ نے کھانا پینا ہے، کہیں باہر جائیں گے تو کیسے یاد رکھیں گے؟ اتنی سی دیر میں یاد نہیں رہے۔ 4 تو چیزیں صرف آپ کو دیکھیں، گوشت میں 4 تقسیم کی، ایک درندے، ایک پرندے، ایک جناب سمندری جانور، اور ایک تیسرا کیا ہے؟ چوتھا حشرات الارض۔ جی ہاں، زمین میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے، چاہے ان میں پھر سانپ ہو، بچھو ہو، چینٹی ہو، چیونٹا ہو، صحیح بھائی، جتنے بھی کیڑے مکوڑے سارے کے سارے حرام ہیں، بات ختم۔ ہم نے نہیں دیکھنا چائنیز کو وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، بہرحال سب کے سب کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے انسانی جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ سارے کے سارے ناپاک بھی ہیں، مطلب پاکیزہ چیز نہیں ہے، گھن آتا ہے ان سے۔
تو یہ سارے کیا ہو گئے بھائی؟ حرام۔ اب ایک چیز بیچ میں رہ گئی، آپ کے سامنے جانوروں کی تقسیم میں کیا بتایا تھا کہ ذی ناب، جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خنزیر کے خنزیر نوکیلے دانتوں سے، نہ تو نوکیلے دانتوں والا اور نہ ہی ان سے شکار کرنے والا، اس کے باوجود خنزیر حرام ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے خنزیر کو بیان کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے میتہ۔ میتہ کہتے ہیں مردار کو، اور مردار کی تعریف ہمارے ہاں جو ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ جو مر گیا ہو، لیکن اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اگرچہ بھینس ہے، بکری ہے، ذبح نہیں کیا، بغیر ذبح کرنے کی وجہ سے مر گیا، تو وہ سارا کیا ہے بھائی؟ حرام، مردار میں ہو گیا۔ آگے حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون کو بھی حرام۔ آگے فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، لحم الخنزیر کو الگ سے بیان کیا کہ خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، حرام ہے۔ اس کو ان جانوروں کے اصول کے تحت نہیں لائے بلکہ الگ سے لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے، نجس العین، پورے کا پورا ناپاک ہے، پورے کا پورا، اس کے بال بھی ناپاک، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک، اس کی لعاب بھی ناپاک، اور یہ ایسا ناپاک ہے کہ باقی جو جانور ہیں ان کی کھال وغیرہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خنزیر سے جو چیزیں بنیں گی، جو چیزیں بنیں گی وہ ساری کیا ہوں گی بھائی؟ حرام کہلائیں گی، اور جن چیزوں میں وہ چیزیں ڈالی جائیں گی، وہ عناصر ڈالے جائیں گے، وہ بھی حرام ہوتے چلے جائیں گے، وہ بھی حرام ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں کیا بنتے ہیں؟ وہ کسٹرڈ بنتا ہے، اس کے اندر جیلی یوز ہوتی ہے، جیلی، تو جیلی جیلیٹن جیسے کہتے ہیں، اس کی بھی دو قسمیں، ایک جیلیٹن جو ہے وہ خنزیر کے اس سے بنتی ہے، پاؤڈر سے، ہڈیوں کے پاؤڈر سے، لہٰذا اس کو نہیں لینا۔ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی تھی کہ بھائی جب کوئی چیز خریداری کرنی ہے تو اس کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ کہیں اس کے اندر یہ اجزاء تو شامل نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لہٰذا وہ جیلیٹن جو کس سے بن رہی ہے؟ خنزیر کے پاؤڈر سے، اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں معاشرہ، خاص طور پر اب دیکھیں مسلمانوں کا معاشرہ اس قدر اخلاقی پستیوں میں چلا گیا کہ کفر کی پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو حرام سے حرام تر چیزیں کھلاتے چلے جائیں۔ اور آج لاہور میں بڑی بڑی دکانوں پر آپ کو خنزیر کی کھال سے بنے ہوئے جوتے اور خنزیر کی کھال سے بنے ہوئے بٹوے ملیں گے، پرس، والیٹ، جی ہاں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ خنزیر کی کھال آئی کہاں سے؟ خنزیر کی کھال آئی کہاں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت بکنے لگا ہے۔ جی ہاں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم نے اپنی نئی نسل کو بتایا نہیں، جب وہ جوان ہوئے، جب وہ باہر کے ملکوں میں گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر خنزیر ٹیسٹ کیا، تو جب لت لگ جاتی ہے نا، حرام کی لت لگ جاتی ہے، تو پھر بندہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر یہیں سے ذہن سازی ہوتی کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے جا کر وہاں پر حرام نہیں کھائیں گے، تو انہوں نے یہاں پر آ کر مطالبہ کیا، تو جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں انہوں نے پھر ان کے مطالبات کو پورا کیا، تو وہ خنزیر کا گوشت کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہاں پر کھلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی کھال ہے لازمی بات ہے پھر وہ بھی استعمال ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا بھائی؟ جوتے بن رہے ہیں، پرس بن رہے ہیں، اور جیکٹس بھی بن رہی ہیں، لیدر کی جیکٹس۔ اب مشکل بات ہوگی کہ نہیں ان سے بچنا؟ لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے حرام سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ رستے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رستے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رستہ بھی دیا ہوا ہے۔ خنزیر کی کھال جو ہے اس کی الگ ہی نشانی ہے، الگ پہچان ہے اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بچنا چاہے کہ بھائی میں تو خنزیر کی کھال کو استعمال نہیں کروں گا اور وہ غلطی سے استعمال کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، بے دھیانی میں استعمال وہ الگ بات، لیکن بچنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے بھائی؟ بچ سکتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے، اس کھال کی نشانی یہ ہے کہ عام دیکھیں ہمارا یہ جسم ہے، اس پر آپ دیکھتے ہیں جو جہاں سے بال نکلے ہوئے ہیں، یا جب پسینہ آتا ہے تو یہ پورز ہوتے ہیں نا، پورز ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے بالکل پھیلے ہوئے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تمام جانوروں کی کھالوں کے جو پورز ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن خنزیر کی کھال جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس پور کے تین حصے ہوتے ہیں، یعنی تین کے جیسے اب یہ دیکھیں، یہ انگلی تین بن گئے، تین ایسے تین ایک جگہ پر ملیں گے، جو تین کو پیر بنا کر، تین کے جوڑے بنا کر ایک جگہ پر ملیں گے۔ اگر ابھی بھی کسی کو بات نہ سمجھ آ رہی ہو تو وہ گھر جا کے گوگل کر لے، وہاں پر اس کو تصویریں نظر آ جائیں گی۔ خنزیر کی کھال کی پہچان سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہاں پر جا کر آپ کو یہ باتیں کیا ہوں گی؟ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ تو لہٰذا جب بھی بازار جائیں تو بھائی آنکھیں کھلی رکھیں،
بازار میں حرام چیزیں بھی موجود ہیں، ہم نے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں خریداری کرتے وقت اگر چھوٹے بچے ساتھ ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہاں پر حلال چیز ملے گی، پھر بھی ایک دفعہ الرٹ کریں کہ بیٹا میں یہ دیکھ اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اس میں حرام چیز تو شامل نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے بچے کو سبق ملے گا کہ ہم نے حرام سے بچنا کس قدر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اتنے اہم چیز ہے یہ۔ اب باقی دیکھیں دوسری، اب یہاں پر ایک تو ہے مرد جائے گا مارکیٹ خریداری کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے ان کی بھی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو بھی سیکھنا، انہوں نے بھی یہ بات سیکھنی ہے کہ کہیں وہ تو حرام چیزیں نہیں خریداری کر رہی۔ جس کے اندر کاسمیٹکس، میک اپ کا سامان، اس کے اندر بھی جو ہے وہ خنزیر کے اجزاء کو بعض اوقات شامل کیا جاتا ہے، ہر میک اپ میں نہیں ہے۔ ہر میک اپ میں پہلے جب یہ میک اپ کا کام سٹارٹ ہوا تھا تو تب بند اس سے رہا تھا، لیکن اس کے بعد علماء کرام کی ٹیم بیٹھی، انہوں نے جا کر جہاں سے یہ بڑے بڑے ان کی پروڈکشن ہوتی ہے ان سے جا کر بات کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس بات کے اوپر مان لیا اس بات کو کہ بھائی اب ہم حلال چیزوں سے کیا کریں گے، بنائیں گے۔ لیکن ابھی بھی کیا ہیں، حرام چیزیں موجود ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے بھائی، خواتین کی بھی ذہن سازی ہے، اور وہ ذہن سازی کیسے ہوگی؟ گھر بیٹھنے سے تو ہوگی نہیں، وہ ذہن سازی ہوگی جب آپ ان کو سنائیں گے، دین کی بات سنائیں گے۔ تو اسی کے لیے کوشش کر کے یہاں پر انضام کیا گیا تھا، لیکن پتہ یہ چلا کہ خواتین آپ حضرات ساتھ لاتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی ہم نے کون سی یہاں پر کہانیاں سنانی ہیں؟ آپ لائیں گے، خواتین کو انشاءاللہ ادب ملے گا اور آپ کا بھی احترام ملے گا، سکھایا جائے گا کہ بھئی خاوند کیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کیا ہے، گناہ کریں گے تو کیا کتنا عذاب ہوگا، کتنی مشکلات آئیں گی، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تو زندگیوں میں کتنا سکون آئے گا۔ تو انڈائریکٹلی سکون کس کو ملا بھائی؟ آپ کی اپنی زندگیوں میں ملے گا۔ لہٰذا کوشش کریں بھائی اپنے ساتھ اپنی خواتین کو بھی لائیں، پردے کا انظام ہے یہاں پر، پردے میں وہ کیا کر لیں بھائی، جمعہ پڑھیں، بیان سنیں، قرآن و سنت جو ہے قرآن و سنت کا بیان سنیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔